انسان کی ایک ضرورت جو کہ عبادت بھی ہے اور انسانی ضرورت بھی ہے۔ 5 ضرورتیں انسان کے ساتھ لائق ہیں۔ کھانا انسان کی ضرورت ہے، کپڑا انسان کی ضرورت ہے، مکان انسان کی ضرورت ہے، سواری انسان کی ضرورت ہے۔ 5ویں چیز شادی کرنا، نکاح کرنا، یہ انسانی ضرورت ہے جو ضرورت بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس ضرورت کو سنت فرمایا ہے، یہ میری سنت میں سے ہے، النکاح من سنتی۔ پتا چلا کہ بے نکاح رہنا یہ حضور کی سنت کی مخالفت ہے۔ بے نکاح رہنا اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ بے نکاح زندگی گزارنا شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کو نکاح کی ترغیب دیتے اور خود آپ علیہ السلام نکاح کرواتے۔ اب یہ سنت، اب یہ ضرورت اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوگی تو پھر ہمیں سنت کا ثواب ملے گا، پھر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سے حفاظت ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے، میری سنت سے منہ موڑے، میری سنت کو چھوڑ دے، وہ میری کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ چند باتوں میں میری اتباع کرنے والا شمار ہوگا اور چند باتوں میں میری باتوں سے منہ موڑنے والا شمار ہوگا۔ اب یہ سنت ہے تو جس طرح دیگر سنتوں کے کچھ طور و طریقے ہیں، جس طرح دیگر عبادتوں کے کچھ طور و طریقے ہیں جو ہمیں اسلامی تعلیمات سے ملتی ہیں، اسی طرح شادی کی بھی شادی کے بھی بہت سارے طریقے جو اسلام میں رائج ہیں، جو اسلام میں ہیں، جو قوم میں رائج ہیں، اس میں موازنہ کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہماری شادی بیاہ اسلامی طریقے پر ہو رہی ہے یا پھر ہم اس سنت کی ادائیگی میں غیروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، غیر مذہب والوں کی نقالی کر رہے ہیں۔ اس کو دیکھنا بے حد ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام روزے کا حکم فرماتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ہمارے اور ان کے روزے میں کیا فرق ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے روزوں کو بنا سحری کے بغیر سحر کا کھانا کھائے بغیر روزہ رکھتے ہیں، تم سحری کر کے ان کی مخالفت کرو۔ اسی طرح شادی بیاہ میں نکاح کے موقع پر ہر موقع پر غیر قوموں کی مخالفت اور اسلامی طریقے کو اپنانا یہ مسلمانوں کی شان ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ مسلمانوں کے اندر اسلام کی اہمیت، اسلامی تعلیمات کی اہمیت اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے عمل کو کر کے بھرپور فائدہ اٹھانا، یہ ایک سمجھداری والی بات ہے، ایمانی والی بات ہے، اسلامی بات ہے۔ اس کے بجائے اپنے باپ دادا کی اپنی تبلیغ کہ ہمارے باپ دادا سے فلاں رسم و رواج چلے آ رہی ہیں، فلاں طریقے چلے آ رہے ہیں، ہم ان کو اپنائیں گے ورنہ معاشرے میں ہم برے سمجھے جائیں گے، معاشرے میں کنجوس سمجھے جائیں گے، معاشرے میں لوگ ہمیں اچھے نہیں سمجھیں گے۔ یہ ایک بہانہ ہے جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے، اپنی منمانی کے لیے بنایا جا رہا ہے، اپنی نفسانیت کے لیے وہ بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہ ہے جو اسلامی تعلیمات میں موجود ہوں۔ ہمارا عمل جس کا نمونہ اسلام میں ہمیں ملے، اگر یہ چیز ہے تو پھر ہماری خوشی، ہمارا حق اللہ کی نگاہ میں بھی کامیاب ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی کامیاب ہوگا، اہل اللہ اور اللہ والوں کی نگاہ میں بھی کامیاب ہوگا، جس کے نتیجے میں اس کے ذریعے سے ہم بھرپور فائدہ اٹھانے والے بنے۔ چنانچہ آئیے کہ ہم دیکھتے ہیں
اسلامی تعلیمات میں نکاح کا اور پیغام دینے کا اور ولیمے کا کیا مصنون طریقہ ہے، کیا وہ طریقہ ہے جس کو ہم اپنا کر اپنی شادی کو اسلام کے مطابق بنا سکتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا سکتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی کے مطابق ہم بنا کر ہم اس سنت میں بھی ایک کامیاب مسلمان بن سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کیا المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ عورت سے جب کسی عورت سے کسی کماری لڑکی سے جب نکاح کیا جاتا ہے تو عام طور پر لوگ 4 وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم ان 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کرو، عام طور پر جو ہوتا ہے وہ آپ نے فرمایا، اور آخر میں جو 14 نمبر ہے اس کو آپ نے ترجیح دی، اس کو اپنانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کو دیکھ کر، اس کے جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر، اور اس کے اعلیٰ اور بلند نسل کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر، اور چوتھی وجہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کے نگاہ میں دین محبوب ہوتا ہے، اسلام محبوب ہوتا ہے، وہ دین کو ترجیح دیتے ہیں۔ چوتھی وجہ جس عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کی دینداری کو لے کر کی جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ تم دین والی کو ترجیح دو، دین والی کو ترجیح دے کر دین والی سے نکاح کر کے تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو نکاح کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح دی جائے مال کے مقابلے میں، جمال کے مقابلے میں، کیونکہ جو عورت دیندار ہوتی ہے وہ حقوق ادا کرتی ہے، جو عورت دیندار ہوتی ہے وہ فسادات سے بچتی ہے، جو عورت دیندار ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتی ہے، وہ بچوں کی بہترین معلمہ بھی ہے، مربیہ بھی ہے، ماں بھی ہے۔ بیک وقت 3-4 کردار کو ادا کرتی ہیں اپنے بچوں کو پروان چڑھانے میں، اپنے بچوں کی بہترین تعلیم اور تربیت میں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو نکاح کا موقع آ جائے، پیغام دینا ہو تو دیندار کو ترجیح دو۔ جیسے بات ہو گئی، پسند آ گئی لڑکی تو گھر والے جا کر دیکھیں، لڑکے کو بھی بتا سکتے ہیں، بتا چکے، دونوں خاندان ایک دوسرے کو پسند کر چکے، پھر اس کے بعد جب تاریخ متعین کرنا ہو تو بہتر ہے کہ ہم بچی والوں کے یا بچی والے بچے والوں کے گھر گئے بغیر فون پر ہی تاریخ متعین کریں۔ اگر جا رہے ہیں تو پھر جا بھی سکتے ہیں، لیکن بہت ساری بھیڑ بھاڑ نہ ہو، اس کو رسم کا نام نہ دیا جائے، اس کو کوئی ایک عنوان نہ بنایا جائے، صرف تاریخ متعین کرنے کے غرض سے جا سکتے ہیں۔ جانے کے بعد اگر وہ لوگ کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں تو پھر وہ انتظام کرنا کوئی دعوت کا نام پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ مہمان نوازی میں شمار ہوگا۔ تاریخ متعین ہو گئی، تاریخ متعین ہونے کے بعد جب نکاح کی تاریخ آ جاتی ہے تو نکاح ہوگا، مسجد میں نکاح ہوگا، مسنون نکاح ہوگا، اور نکاح سے پہلے کوئی بارات نہ ہو، کوئی مجمع نہ ہو جس کو طے کر کے مقرر کر کے دلہن والوں سے ڈیمانڈ کر کے کہ ہم اتنے لوگوں کو لا رہے ہیں، یہ نہ ہو۔ نکاح کے اعلان کا حکم دیا گیا کہ جہاں نکاح ہو رہا ہے وہاں نکاح کا اعلان کرو، اعلنوا بالنکاح۔ لیکن بچے والوں کے گھر سے مجمع کی شکل میں جانا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جہاں نکاح ہو رہا ہے وہاں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، نکاح خوانی ہوگی، اجابہ قبول ہوگا، خطبہ مسنونہ کے بعد بچی والوں کی طرف سے یا بچے والوں کی طرف سے مٹھائی تقسیم ہوگی یا کھجور تقسیم ہوں گے، وہی گویا شادی کی دعوت کہلائے گی۔ نکاح خوانی کے بعد مٹھائی یا کھجور تقسیم ہونے کے بعد اس کے بعد کوئی دعوت نہیں ہے، الگ سے کوئی دعوت نہیں ہے۔ اس کے بعد گھر والے خاندان والے بچی کو لینے جائیں گے اور لے کر وہ اپنے گھر لے کر آئیں گے۔ دعوت کہاں ہوگی؟ بچے والوں کے گھر میں ہوگی، جس کو ولیمہ ہم کہتے ہیں کہ رخصتی کے بعد جب دوسرے دن یا تیسرے دن جیسے سہولت ہو داخل بھی کر سکتے ہیں۔ اب ولیمہ مسنونہ میں اب جتنے لوگوں کو چاہے بلا سکتے ہیں، جتنے لوگوں کو چاہے شکرانے کے طور پر ہم ولیمہ کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے
چھوٹے ولیمے بھی ثابت ہے، بڑا ولیمہ بھی ثابت ہے، اس میں گنجائش رکھی گئی ہے، بشرطے کہ اپنی حیثیت کے مطابق ہو، اپنے مال کی حیثیت کے مطابق ہو، اس میں قرض نہ لینا، بیجا تکلف نہ ہو، بیجا خرچ نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، یہ ہم دعوت کر سکتے ہیں، ولیمے کی دعوت کر سکتے ہیں۔ شادی سے پہلے کی جتنی رسمیں ہیں اور شادی کے بعد کی جماعتی کے نام پر جتنی رسمیں ہیں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ چلو اگر پر مان لو کہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ یہ غیروں سے نقل نہ ہونا، کوئی کام اچھا ہو اگر غیروں سے اس کی غیروں سے مشابہت نہ ہوتی ہو، ہمارا عمل ان سے میل نہ کھاتا ہو، ہمارا عمل ان کے جیسا عمل نہ ہوتا ہو، تو جب شریعت اجازت دیتی ہے۔ لیکن ہمارا ایک عمل جو اس کو ہم عبادت بھی نہیں سمجھ رہے، ضروری بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں، اگر وہ عمل غیروں سے میل کھا رہا ہے، غیروں میں بھی وہ عمل پایا جا رہا ہے، تو پھر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ رسم کے معنی ہے تصویر، فوٹو، جس طرح فوٹو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس میں جان نہیں ہوتی، ایسے ہی رسم و رواج میں جان نہیں ہوتی۔ اسلام کی بنیاد حق پر ہے، اسلام کی بنیاد سچائی پر ہے، رسم کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ رسم کو جھوٹ کہا جاتا ہے، اسلام رسم کو نام دیتا ہے اسلام رسم کو نام دیتا ہے نفاق کا، کہ نفاق کے اندر، منافق کے اندر اسلام نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، تو گویا وہ ایک تصویر ہے، مسلمانوں کی ایک فوٹو ہے جس میں وہ ظاہر تو مسلمان لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اسلام سے بہت سے دور ہے، اسلام سے بیزار ہے، اسلام کی دشمنی اس کے سینے میں پیدا ہے۔ تو اس سے شادی سے پہلے کی تمام رسمیں یہ سب غیروں سے مسلمانوں میں داخل ہو چکی۔ ہمارے اس ملک میں پہلے لوگ تمام برادران وطن مل جل کر رہا کرتے تھے، تو بعض عادات و اخلاق، بعض طور طریقے، خوشی اور غم کے ایک مذہب سے دوسرے مذہب والوں میں منتقل ہو چکی ہیں۔ لہذا اس بات پر آگاہ کیا جا رہا ہے علم کی روشنی میں کہ جو طریقے غیروں سے ہمارے پاس آئے ہیں وہ معلوم کریں اور ان سے بچنے کی بے حد کوشش کریں، چاہے وہ شادی سے پہلے کی ہو یا شادی سے بعد کی ہو۔ جوڑے کی رقم یہ تو ایک اسلام کو منع کرتا ہی ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ ایسا ہو کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ہم ایک دکان کے پاس گئے اور اس سے سامان خرید رہے ہیں، اور سامان خریدنے کے بعد دکاندار سے ہم خود کہہ رہے ہیں کہ سامان بھی دو اور پیسے بھی دو۔ اس طرح دکاندار کے پاس ہم جا کر اس طرح کہنے کو ہم خلاف عقل سمجھتے ہیں، اور وہ دکاندار ہم سے پوچھتا ہے کیا تمہاری عقل ٹھکانے پر ہے، آپ نے ہمیں پیسے نہیں دیے، سامان لے لیے اور الٹا ہم سے پیسے مانگ رہے ہو، تو جوڑے کی رقم دینا یہ ایسا ہی ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ شوہر دلہا مہر کی رقم دے اور اس کے عوض بچی کو لے کر آئے، یہ ہے صحیح معاملہ۔ مہر کی رقم بھی دے اور الٹا اس رقم سے کئی گنا مانگ کر لینا، یہ ایک رسم ہے، یہ کوئی بچی والوں کا ظلم ہے۔ یہ پیسے بالکل بھی حرام میں حلال نہیں ہو سکتے، یہ حرام میں آ جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے لا یحل مال المسلم الا بإذن نفسه، مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے اس وقت حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرا مسلمان اس کو وہ مال خوشبینی سے نہ دیتا ہو، اپنی شوق اور رغبت سے نہ دیا ہو۔ جوڑے کی رقم کو کوئی رغبت سے نہیں دیتا، کوئی شوق سے نہیں دیتا۔ لہذا اس رسم کو، اس بیجا فضول کام کو ختم کرنے کی اور سنت کے مطابق مہر فاطمی کو مقرر کر کے، چونکہ 1 کلو 531 گرام چاندی ہوتی ہے، یہ مقرر کرنا سنت ہے، اگرچہ کہ 32 گرام چاندی کی رقم مہر میں متعین کرنا جائز ہے۔ یہ جو رقم مقرر کی جائے گی یہ بچی والوں کی پھوپھو اور اس کی بہنوں کے، ان کے پھوپھوں کے مطابق، ان کے حیثیت کے مطابق مہر متعین کیا جائے گا۔ لیکن اگر بچہ مالدار ہو تو جتنا چاہے مہر مقرر کر سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ مہر مقرر کرنے میں سنت کے رحمت کو دھیان رکھیں، جس کی پیسوں کے اعتبار سے 1 لاکھ کی قیمت ہوتی ہے، جو چاندی کے گرام کے اعتبار سے 1 کلو 531 گرام چاندی بنتی ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو مہر مقرر کیا تھا۔ آپ کے پاس ایک زرہ تھی جس کو بیچ کر آپ لائے تھے، جو 500 درہم کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری شادی بیاہ کو سنت کے مطابق کرنے کی، شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بے دعوت سے بات کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔